احزاب حزب کی جمع ہے. حزب گروہ، قوم، قبیلے کو کہتے ہیں. مشرکین نے بدر اور احد کے بعد تمام عرب قبائل سے ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور حملے کی تیاری کی. چونکہ قبائل کو احزاب کہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے تھے، سورت کا نام احزاب پڑ گیا. اور سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی تھی، تو حدیث میں اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. احزاب کا تعلق قبائل سے ہے جنہیں آخر کار شکست ہو گئی، اور خندق کا تعلق مسلمانوں سے ہے جنہیں آخر کار اللہ نے فتح یاب فرمایا. سورت عجائب قدرت پر مشتمل ہے، متلون مسائل ہے، متعدد فروع ہے، پیغمبرانہ آداب اور تکریمات بے تحاشا ہے. شاید قرآن کریم میں اس سورت کے بعد اخیر تک اس قدر تفصیل اور مسائل پر مشتمل سورت موجود نہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر خدا سے کم ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے، نہ جو کام کرنے کا ہے اس کا ذکر کرو. اے میرے بھائی دیانت سے پیش آؤ، یہ نہیں کہ وہ خیانت کر رہا ہے. اے میرے بیٹے شرک مت کرو، یہ تاکیدات ضروری کام تو کہہ کے پکارو. اے نبی اللہ سے ڈرے، جب نبی خدا سے ڈرے تو ہم کیوں نہ ڈرے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، پرواہ مت کرے کافروں اور منافقوں کی. عجیب بات ہے کہ تقوی کے نتیجے میں کفر سے آزادی مل جائے گی. آج جو حکمران کفار کے بغل بچے ہیں، ان میں تقوی کی بو نہیں ہے، بو رتی نہیں ہے. اگر یہی جرنیل اور یہی کمانڈر اور یہی وزراء اور یہی صدر تہجد، قیام اللیل، مسجد کی حاضری، نماز باجماعت، روزے کی پابندی، تراویح، ختم، تلاوت شروع کر لے، بش اور بلیئر ان کے سامنے ان کو سرائی بھر کے دیں گے. بش اور بلیئر پر ان کی حکومت قائم ہوگی. اے پیغمبر اللہ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ کے تقوی کا پہلا فائدہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، پرواہی نہ کرے کافر و منافقوں کی. اگر تقوی کی کمی ہوگی تو پھر خارج پالیسی مؤثر بنانی پڑتی ہے اور وہ ہر وقت شرمندگی کا باعث ہوتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اتباع کیجئے وہ جو وحی آتی ہے آپ کو رب کے ہاں سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرے اللہ پر. وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز. کام تو اللہ تعالیٰ بنائے گا. توکل کا معنی واضح ہوا کہ کام کے ہونے یا نہ ہونے کا رشتہ خدا سے باندھا جائے، توکل اس کو کہتے ہیں. اسباب پیدا کرے، وشاورہم فی الامر، یہ اسباب ہے. صحابہ سے مشورہ کرے جنگوں کا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کام کرنے پر آئے تو صرف اللہ پر سہارا کرے، صحابہ کے مشورے پر نہیں. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایک اللہ کو ماننے والوں کو ایک اللہ سے ڈرنا ہے. وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرے اللہ پر. وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کام بنانے والا، کام اللہ بنائے گا. اب وہ رسم
کہ فلاں پہلوان ہے اور اس کے سینے میں 2 دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اعضاء تو دیے ہیں، کان 2 ہے، آنکھیں 2 ہے، ہاتھ 2 ہے، پیر 2 ہے، پسلیاں متعدد ہے، لیکن اندرون میں جو کچھ ہے ان میں گردے 2 ہے، اور بعض چیزیں ناقابل بیان بھی 2 ہے۔ لیکن کیا دل بھی 2 ہو سکتے ہیں؟ اگر دل 2 ہو سکتے تو پھر معاذ اللہ ایک بندے کے 2 معبود بھی ہو جاتے ہیں۔ جو مقام مرتبہ جسم میں دل کا ہے، اس سے بڑھ کر مقام مرتبہ کائنات میں، آسمان و زمین میں رب العزت کا ہے۔ بظاہر تو ضرورت دل کی زیادہ ہے، 2 ہوتے، ایک فیل ہو جائے تو دوسرا چلتا، لیکن فائدہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ ایک جب فیل ہوتا تو دوسرا بھی متزلزل ہو جاتا۔ تو ایک ہی بہت ہے، جیسے ایک اللہ سے مانگنا اور ایک اللہ کو پوچھنا، ایک اللہ کو آواز دینا، ایک اللہ کو کارساز حاجت روا مشکل کشا ماننا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے 2 دل ایک پیٹ میں، 2 دل نہیں ہو سکتے، دل تو ایک ہے۔ دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اس کی کوچا میں پھر لوٹایا گیا۔ ہاں اللہ اللہ، دل تو ایک لوتڑا ہے خون کا، اور آنسو میں کہیں بہاؤ۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے ایک آدمی کے 2 دل اس کے پیٹ میں۔ ما سمی القلب الا انہ یتقلب وما سمی الانسان الا لانسہ وما جعل ازواجکم، نہیں بنایا ہے تمہاری بیویوں کو اللہ ہی وہ تظاہرون منہن، جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، امہاتکم تمہاری مائیں، جن عورتوں کے ساتھ تم زہار کرتے ہو وہ واقعی ماں نہیں بنتی۔ زہار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی منکوحہ تعبیدیہ کے جز مستور کے ساتھ تشبیہ دے۔ معمولہ سے فقی اصطلاحات بنے جان پوئے کا، زہار بیوی کو تشبیہ دینی ہے محرم تعبیدیہ کے جز مستور کو۔ وجہ کے کوجہ امی نہیں ہے زہار، وجہ مستورہ نہیں ہے۔ ید کے کید امی کچھ بھی نہیں، لیکن ظہر کے علیہ کا ظہر امی، بطن کے علیہ کا بطن امی، فرج کے علیہ کا فرج امی، اس سے زہار ہو جائے۔ کیوں؟ ان اعضاء کا پردہ ضروری ہے۔ ام کے ساتھ تشبیہ دی، اگر چچی کے ساتھ تشبیہ دی، ممانی کے ساتھ تشبیہ دی، نہیں ہوگا زہار، وہ محرمات نہیں ہے۔ محرمہ تعبیدیہ جیسے ماں، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، بہن، بیٹی، نواسی، پوتی، یہ چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ان سے تو نکاح ہوتا ہے، وہ کہاں محرمہ ہے، ان سے تو پردہ فرض ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب کہتے تھے بیوی کو کہ تیری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ، تیرا پیٹ مجھ پر میری ماں کا پیٹ، تو وہ ہمیشہ کے لیے آرام ہو جاتی۔ سورۃ مجادلہ میں تفصیل آ رہی ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کفارہ آیا، 2 مہینے روزہ رکھو، نہیں کر سکتے ہو غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے روزے رکھو، نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دو، اس کے بعد بیوی کو استعمال کر سکتے ہو، نکاح بحال ہو جائے۔